السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 5۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم لوگ یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمت کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور تم پورا کرو بِعَہْدِی میرے وعدے کو، یعنی میرے عہد کو، اوفی بِعَہْدِکم اوفی میں بھی پورا کروں گا بِعَہْدِکم تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ اور تم صرف اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، یہاں پر اللہ رب العزت نے جو فرمایا، تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تمام تر جو یہودی ہیں اور اکثر جو عیسائی ہیں اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی یہودیوں کو، بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا۔ لہذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت جو تلاوت فرمائی یا بنی اسرائیل سے، اس آیت سے لے کر آیت نمبر 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا جائے گا، جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ان کی بدعنوانیوں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اب شروع میں ان یہودیوں کو یاد دلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے، یعنی من و سلوہ نازل فرمایا اور فرعون سے ان کو نجات دی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں اور شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ رب العزت نے ان سے لیا تھا۔ اب یہاں پر جو فرمایا تم بھی میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، تو عہد کیا تھا کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان بھی لائیں گے۔ لیکن جو یہودی تھے انہوں نے نہ تو تورات پر عمل کیا اور نہ ہی جو نبی یعنی کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی بعثت کا بھی یعنی انکار کر دیا۔ حالانکہ یہودیوں نے اللہ رب العزت سے عہد لیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بلکہ یہودیوں سے عہد لیا تھا کہ تم تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل بھی کرنا اور جو رسول میں بھیجوں گا ان پر تم ایمان بھی لانا، لیکن یہودیوں نے ان دونوں باتوں سے انکار کر دیا۔ اب یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، لیکن حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا، یعنی وہ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے، وہ کہیں ان سے بدظن نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اکثریت یہودیوں کی جو تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اور جو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ اور تم صرف اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اس لیے فرمایا کہ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ مخلوق سے ڈرنے کی بجائے انہیں صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ وہی خوف تھا جو یہودیوں کے دل میں تھا اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے کہ کہیں وہ ہم سے بدظن نہ ہو جائے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اسی وجہ سے یہودی ایمان نہیں لائے تھے۔ آگے فرمایا وَآمِنُوا اور تم لوگ ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جانا اول کافر بھی پہلے کافروں کی طرح، وَلَا تَشْتَرُوا اور تم نہ بیچو بھی آیاتی میری آیات کو ثمناً قلیلاً تھوڑے ثمن کے عوض، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور تم صرف اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل کو یہاں یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے تھے قرآن کریم انہیں جھٹلایا نہیں ہے بلکہ ان کی تصدیق کی ہے۔ یہاں فرمایا مصدقا لما قرآن نے ان کی تصدیق کی، لما معکم جو تمہارے پاس پہلے کتابیں تھیں نا قرآن نے ان کی تصدیق کی ہے۔ اب تصدیق کس طرح کی ہے؟ تصدیق دو طرح سے کی ہے، ایک تو یہ کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور دوسرا یہ اس طرح تصدیق کہ قرآن نے تورات زبور انجیل کی کہ قرآن اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کی جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا۔ اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے ایمان لے آتے، یعنی ایک تو عرب کے بت پرست تھے ایک طرف، اور ایک طرف یہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور یہ لوگ تورات زبور انجیل کے حامل بھی تھے۔ لیکن جو عرب کے بت پرست تھے وہ ان سے تیز رفتاری سے بت پرستی سے نکل کر اسلام کی طرف آ رہے تھے، اور یہ جو یہودی تھے یہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اور اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کریم کی تکذیب کرنے میں پیش رہے تھے۔
اسی وجہ سے یہاں فرمایا گیا کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ بعض یہودیوں کا تو یہ طریقہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کرتے تھے۔ یہاں فرمایا نا ولا تشترو، اور تم نہ بیچو ہماری آیات کو تھوڑے سمجھ کے بس، یعنی جو ان کے پاس آتے تھے نا لوگ، تو یہ جو یہودیوں کے جو علماء وغیرہ تھے، تو یہ لوگ انہی کے خواہشات کے مطابق تورات زبور انجیل کی تشریح کیا کرتے تھے، یعنی ان آیات کو بدل دیا کرتے تھے یا پھر ان آیات کو تھوڑے سمجھ کے بس بیچ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم صرف مجھ سے ڈرو اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ آگے فرمایا ولا تلبسوا الحق، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو چھپاتے ہو حق کو اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی یہیں سے وہی آیت مراد ہے پچھلی والی کہ تم لوگ حق کو نہ چھپاؤ، یعنی تورات میں جو نازل کیا گیا اسے نہ چھپاؤ، جو وہاں پر اللہ رب العزت نے جو نازل کیا اسے صاف صاف تم لوگوں کے آگے بیان کر دو، لیکن تم تو حق کو چھپا لیتے ہو اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتے ہو۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ دو اللہ رب العزت نے حکم دیے، لیکن آگے تائید کرتی کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اب رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اللہ رب العزت نے رکوع کا ذکر خاص طور پر اسی لیے کیا تھا کیونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ آگے فرمایا اتأمرون الناس، کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم لوگ بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم تو کتاب کو پڑھتے بھی ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے تھے کہ فلاں نیکی فلاں نیکی، لیکن جب خود اپنے اوپر عمل کرنے کی بات آتی تھی تو وہ ان کو بھول جاتے تھے۔ آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ یہ اللہ رب العزت نے دو طرح سے دو کاموں کے ساتھ مدد طلب کرنے کا فرمایا، ایک نماز کے ساتھ اور ایک صبر کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ بہت بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، سوائے خشوع کرنے والوں کے، یعنی جو صبر کرنا ہے اور یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ بہت بھاری بھرکم، یہ بہت بھاری چیزیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے تو یہ آسان ہے جو خشوع وضو کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا الذین، اور وہ لوگ بھی، یظنون، جو گمان رکھتے ہیں، ان کے خیال رکتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ، وانہم الیہ راجعون، اور انہیں انہی کی طرف لٹایا جائے گا۔ یعنی یہ جو نماز ہے اور یہ جو صبر کرنا ہے نا یہ بہت بھاری چیز ہے، لیکن کن کے لیے آسان ہے؟ یہ خشوع خضوع یعنی عاجزی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آسان ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی آسان ہے جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور جو گمان اور خیال رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے، ان لوگوں کے لیے صبر و نماز بہت آسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان، جو شکر ہے وہ بھی آدھا ایمان ہے، جو صبر ہے وہ بھی آدھا ایمان ہے، والیقین ایمان کلہ، اور جو یقین ہے وہ کامل ایمان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی وغیرہ کے وقت میں خود کو قابو میں رکھنا، یہ صبر کے لغوی معنی ہے، یعنی روکے رکھنا اپنے آپ کو۔ اور صبر کا جو شرعی مفہوم ہے وہ یہ ہے کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی وغیرہ کے وقت میں خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہنا، یہ صبر ہے۔ اور یہ نہیں کہ ایک انسان کو کوئی صدمہ پیش آیا تو اس نے گر گرایا، یعنی کہ چیخو پکار شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد پھر اس کو جب آرام آ گیا تو اس نے کہا اب میں نے صبر کر لیا، یہ صبر نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا الصبر عند الولاء، یعنی کہ صبر جو ہے نا وہ پہلی چوٹ کے وقت ہی ہوتا ہے، جو انسان کو کبھی کوئی تکلیف وغیرہ پہنچ جائے تو اسی وقت صبر کرنا صبر کہلاتا ہے۔